السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہوش اور فرحان ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن مہوش کے ماں باپ اس کی شادی فرحان سے کرنے کو راضی نہ تھے۔ انہیں فرحان کا کردار پسند نہ تھا، وہ مہوش کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ مہوش نے ان کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ آخرکار مہوش نے مجبور ہو کر والدین کی رضامندی سے ہی شادی کر لی، مگر اس نے 2 شرطیں رکھی۔ پہلی یہ کہ وہ چاہتی کہ اس کا حق مہر 20 لاکھ روپے ہو، اور دوسری یہ اس کا شوہر اپنا گھر اس کے نام کر دے۔ مہوش کے ماں باپ نے مہوش کو بہت سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں، تم ہمیں ان لوگوں کے سامنے شرمندہ کرواؤ گی، لیکن وہ نہ مانی اور کہا کہ یہ شرطیں پوری ہوں گی تو میں شادی کروں گی۔ مہوش کا ہونے والا شوہر اور اس کے سسرال والے بہت ہی شریف خاندان سے تھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ جب ان کے سامنے مہوش کی ضد بیان کی گئی تو انہوں نے مہوش کی یہ دونوں شرطیں مان لی، اور پھر مہوش کی شادی ہو گئی۔ لیکن شادی کی رات ہی اس نے اپنے شوہر احمد سے حق مہر کی رقم مانگ لی۔ احمد نے اس کو بہت سمجھایا کہ ابھی تو شادی پر اتنا خرچہ ہوا ہے اور میں تمہیں حق مہر کہاں سے دوں، لیکن وہ نہ مانی۔ آخرکار احمد اگلے روز ہی 10 لاکھ روپے مہوش کو دے دیے اور باقی بھی جلد دینے کا وعدہ کیا۔ شادی کے روز سے مہوش نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ احمد سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرنا شروع کر دیتی۔ احمد بہت کوشش کرتا کہ اس کو لڑنے کا موقع نہ دے، لیکن مہوش کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ پھر ہنی مون پر جانے کی بات ہوئی۔ احمد کا چونکہ پہلے ہی بہت خرچہ ہو چکا تھا اور اس نے دفتر سے بھی چھٹیاں لے لی تھی، کہ اس لیے خرچہ کم کرنے کے لیے اس نے مری جانے کا سوچا، لیکن مہوش نے اس کی بھی پکڑ لیا اور کہا میں ہنی مون پر بیرون ملک ہی جاؤں گی۔ احمد اس نے اس کو بہت سمجھانے کی بہت کوشش کی، جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں تمہیں بیرون ملک لے جاؤں گا، لیکن وہ نہ مانی اور اس نے لڑائی مزید بڑھا دی۔ اس نے احمد کو کہا اگر مجھے بیرون ملک نہیں لے جا سکتے تو مجھے طلاق دے دو، اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ احمد اور اس کے گھر والوں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ مہوش کے ماں باپ نے اس کو سامان کے ساتھ آتے دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے مہوش کو بہت سمجھایا، لیکن اس نے کسی کی کوئی بات نہ سنی۔ مہوش کے والدین نے اسے سمجھایا کہ اتنی سی بات پر اپنا گھر برباد نہ کرے، لیکن دراصل مہوش تو چاہتی ہی یہی تھی۔ احمد اس کو روز منانے آتا، لیکن وہ نہ مانتی۔ آخرکار ایک دن مہوش نے احمد کو فون کیا کہ کل تک تم نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ نہ کیا تو مجھے طلاق بھجوا دینا۔ احمد آخرکار بہت مجبور ہو گیا۔ وہ رشتہ بچانے کی ہر کوشش کر چکا تھا، مگر مہوش ان کا رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مہوش کے بے حد اصرار پر احمد نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد مہوش نے احمد کا گھر خالی کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ گھر احمد پہلے ہی مہوش کے نام کر چکا تھا۔ احمد اور اس کے گھر والے صدمے میں آ گئے۔ بہو نے ان کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، لیکن مجبور ہو کر انہوں نے وہ گھر بھی خالی کر دیا، اور احمد نے کسی اور طرح مہوش کے حق مہر کے باقی پیسے بھی دے دیے۔ اس کے بعد مہوش کی طلاق کا سنتے ہی اس کے والدین نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اس سے ہر رشتہ بھی توڑ دیا۔ مہوش اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اگلے ہی روز مہوش نے فرحان کو فون کیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ فرحان نے مہوش سے کہا اب ہمارا زندگی آسان ہو جائے گی، تم یہ گھر میرے نام کر دو اور سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، اب ہم ساری زندگی سکون سے گزاریں گے۔ مہوش نے بالکل ایسا ہی کیا۔ یہ کام مکمل ہونے کے بعد مہوش نے فرحان سے شادی کرنے پر اصرار کرنے لگی، مگر اب فرحان کا رویہ تبدیل ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے ملنے سے کتراتا تھا اور بات ہونے پر بھی شادی کے موضوع کی طرف نہیں آتا۔ دھیرے دھیرے اس نے مہوش سے رابطہ ختم کر دیا۔ فرحان کئی دن مہوش سے فون پر بات نہیں کرتا۔ آخرکار فرحان کا فون نمبر ہی بند ہو گیا۔ مہوش بہت پریشان ہوئی۔ پھر کئی مہینوں بعد فرحان کا مہوش کو فون آیا اور اس نے کہا وہ بیرون ملک چلا گیا ہے۔ یہ سن کر مہوش کے ہوش اڑ گئے۔ دوسری طرف فرحان نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جو اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی وہ میری کیا بنے گی۔ اور اس واقعے کو اب 15 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی مہوش کے والدین ان کے پڑوسی یہ بتاتے ہیں کہ مہوش آپ کے گھر کے باہر کھڑی تھی اور پھر نہ جانے کہاں چلی گئی، لیکن مہوش کے والدین کہتے ہیں وہ ہمارے لیے مر گئی۔ اب مہوش کے پاس سوائے رونے دھونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مہوش جب بھی روتی تو اس کے رونے کی آوازیں پورے محلے یا گاؤں سنتا تھا اور یہی کہتا مہوش پاگل ہو گئی ہے۔ امید ہے خواتین و حضرات
آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔